سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں مجموعی سیاسی و اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا سے خوردنی تیل کے 10 بحری جہاز آئندہ 2 ہفتے میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ وزیر خارجہ تہران میں ہیں، جہاں وہ ایرانی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سندھ کابینہ نے آج مالی سال 2022-23 کے لیے 17 کھرب 10 ارب روپے مالیت کے صوبائی بجٹ کی منظوری دی، جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ پاکستانی عازمین حج نے مدینہ منورہ میں حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع سری نگر میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا سے خوردنی تیل کے 10 بحری جہاز آئندہ 2 ہفتے میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ انڈونیشیا کا دورہ کرنے والے پاکستانی وفد کے کامیاب مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ انڈونیشیا ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کو 25 لاکھ میٹرک ٹن خوردنی تیل فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر سے آج جاری ایک بیان کے مطابق وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر انڈونیشیا کا دورہ کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے اس ضمن میں انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو سے بات کی تھی۔ انڈونیشیا سے 30,000 میٹرک ٹن خوردنی تیل لے کر پہلا بحری جہاز آج پاکستان روانہ ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج اسکردو میں بلتستان یونیورسٹی کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم سے طلباء میں شائستگی، ادب، رحمدلی اور رواداری آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کو نوجوانوں کو رکاوٹوں اور چیلنجز کو مواقع میں بدلنے کے قابل بنانا چاہیے۔ صدر نے تعلیم میں تکنیکی مہارتوں کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ جامعات طلباء کو عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس سے قبل تقریب اسناد میں 110 طلباء کو ڈگریاں اور کچھ طلباء کو میڈلز دیے گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایران کے 2 روزہ سرکاری دورے پر تہران میں ہیں۔ اپنے قیام کے دوران وزیر خارجہ ایرانی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات اور 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان اور ایران اس سال سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے معیشت کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ آئندہ چند ماہ میں معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ موجودہ حکومت زرعی شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور گندم، چینی اور کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکاروں کو مراعات دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پام آئل کی پیداوار میں اضافے سے اس کی درآمد پر ملک کا زرعی مبادلہ بچانے میں مدد ملے گی۔ اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے معاشی مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ اداروں کی فوق الوزارتوں کے ساتھ باقاعدگی سے جائزہ اجلاسوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سردار ایاز صادق نے غیر ملکی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبوں کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے دوسرے جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں بلوچستان کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کمیٹی کو اجلاس کے پس منظر اور مقصد کے بارے میں بریفنگ دی اور اس حوالے سے مبہم اور نسبتاً تسلی بخش منصوبوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ اقتصادی امور ڈویژن معیشت کے مختلف شعبوں کے غیر ملکی امداد سے چلنے والے 34 ارب 80 کروڑ ڈالر مالیت کے منصوبوں کے انتظامات دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے ادائیگیوں اور ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے مسائل کا شکار منصوبوں، خصوصاً مسلسل تاخیر کے شکار منصوبوں کے مسائل حل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کراچی سے آج نیوز کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کے لاپتہ ہونے کا نوٹس لیا ہے اور پولیس اور دوسرے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ انہیں فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے آئی جی سندھ نبی میمن کو ہدایت کی کہ وہ نفیس نعیم کی فوری اور بحفاظت بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس ضمن میں سندھ پولیس کی ہر ممکن تکنیکی مدد فراہم کرے گی۔ آئی جی نے وفاقی وزیر کو نفیس نعیم کی جلد بازیابی کی یقین دہانی کرائی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے آج مالی سال 2022-23 کے لیے 17 خرب 1 ارب روپے کے ٹیکس فری بجٹ کی منظوری دی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ غریب دوست بجٹ ہے جس میں سماجی تحفظ اور معاشی استحکام کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کابینہ کے اراکین اور دوسرے فریقوں کی مشاورت سے ایک بہتر بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ ادھر سندھ بجٹ آج سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سید مراد علی شاہ، جن کے پاس وزیر خزانہ کا قلمدان بھی ہے، اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا ہے کہ حکومت نے مالیاتی چیلنجز کے باوجود غریب دوست اور متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ آج پشاور میں بعد از بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوات موٹر وے فیز 2، دیر موٹر وے، درابن اقتصادی زون، پشاور ڈی آئی خان موٹر وے کے لیے معقول رقوم مختص کر دی گئی ہیں تاکہ صوبائی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت 3 ماہ کے اندر 26 ارب روپے کی لاگت سے انصاف فوڈ کارٹ کا اجرا کرے گی، جس سے 20 لاکھ سے زائد خاندان استفادہ کریں گے۔ پاکستان کا حج مشن مدینہ منورہ میں حرم شریف کی 300 میٹر کی حدود میں واقع 3 بہترین ہوٹلز میں رہائش سمیت بہترین معیاری خوراک فراہم کر رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اعجاز حسین سے گفتگو کرتے ہوئے عازمین حج نے مدینہ منورہ میں مشن کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مدینہ منورہ میں خوراک کی فراہمی کے انچارج فیض عمر سیال نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 11 کیٹرنگ کمپنیز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو 30 رہائشی گاہوں میں عازمین کو کھانا فراہم کر رہی ہیں۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع سری نگر میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوج اور پیراملٹری فورسز نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بمنا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے جوہری تجربہ کیا تو اسے فوراً جواب دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ پاک جن نے واشنگٹن میں امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ امریکہ اپنے اتحادی ملکوں جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اگر شمالی کوریا جوہری تجربہ کرے گا تو وہ اس کا فوری جواب دیں گے۔ فریکین نے کہا کہ ان کی حکومت پیش کی شرائط کے بغیر پیانگ یانگ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شام اور رات کے وقت تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 42 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی اور کوئٹہ 36، پشاور 44، گلگت 34، مری 30 اور مظفر آباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، شوپیاں، بارہمولہ، پلوامہ، لیہ اور اننت ناگ میں ضلع مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 29 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 40، لیہ 17، پلوامہ اور بارہمولہ 28، اننت ناگ 29 اور شوپیاں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں مجموعی سیاسی و اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا سے خوردنی تیل کے 10 بحری جہاز آئندہ 2 ہفتے میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ وزیر خارجہ تہران میں ہیں، جہاں وہ ایرانی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع سری نگر میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی